وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وتحملهم تذكيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكته سبحان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض ملية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الذين جبريل يا رب من تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومال الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبريل يا رب أكاسر ينعم إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله عز وجل نعم قد زدت لك فقد لك جبريل. وقال السلام عليك يا رسول الله إليك العالم يقرأ السلام يقسم بتحية والإكرام ويكتب لك ويزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا لأجل من محبتكم. لقد أنزل إلى السماء بقدر يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا من وحد الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. وقال اليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله للعباد والرزق أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وآله والذي بعثني بحق نبي وصفاني برسالة التي ما ذكر قبلنا هذا في محكم محابل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا كمحبين إلا من نزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله إذا مقال شيخنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالنبي واصطفاني برسالة ما ذكر قبلنا هذا في محكم محافل أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا ومحبين وفيه مفهوم إلا وفرج الله همه إلى جانب ولا مفهوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وبدأ الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسويتنا وكذلك شيئتنا قالوا وسويت في الدنيا والآخرة ولب الكعبة.
Salva.
हालत में था लाशा बास का मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा मैंने चाहा कि मैयत वो यकजा रहे अपने हाथों से बाजू चचा के चुने हर पत्थरों से लाइनों ने मारा उन्हें टुकड़े टुकड़े मुझे बाजू के मिले एक बाजू भी उनका सलामत न था मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा चार सुलाशियों ने कि मुझको मिली जैसे मैयत थी कासिम की बिखरी हुई बाबा जाने अबा में उसे चुन लिया ये भी मुमकिन न था हाय गुर्बत मेरी एक कैदी गम के सिलाता मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा अपनी हालत करूं किस तरह से बयां एक मंजर पे मेरी बंधी हिचकियां हर पहलुओं पर यूं नेज़ों के कुछ वार थे याद दादी की आने लगी पसलियां यूं शिकस्ता था लाशा संभलता न था मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा दाएं जानिब से मैयत उठाई गए बाएं जानिब किया हड्डियों में सफर लाश पामाल लश्कर ने सितैर की शेर की टुकड़े टुकड़े हुई थी कमर मेरे कांधों पे लाशा ठहरता न था मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा रन में लड़ते हुए जीन से जब गिरा सर जुदा तन जुदा दोनों बाजू जुदा अरे मेरा बत्तीस बरसों का कड़ियल चचा 6 महीने के असगर के जितना बचा उस पे घोड़ों ने पामाल ऐसे किया मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा तीर से जिस घड़ी रन में पानी पिया ऐसा लगता था गाजी को आई कज़ा मिस्ल गाजी दमश्की ज़बास का ना वो खेमे गया ना ये खेमे गया अरे बावफा का दमश्की ज़बीबा वफा मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा
غفلت میں تھا لاشا عباس کا میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا. پیچھے آنے والے مومنات پیچھے میں تشریف فرما ہو جائے نا اس کا تقدس برقرار ہے جگہ کافی موجود ہے تو مخلوق پر کوشش کیجیے کہ آگے آگے تشریف لے آئے بآواز بلند رو ہمارے دیگر درود اتنی بلند بھیجے جتنا بلند درود بھیجنے کا حق ہے. ایک مرتبہ گزارش کروں گی میں خود تشریف کروں گی تھوڑا سا میرے جیوں میں تھوڑا سا جگہ ہے تاکہ جس دن زیادہ ہو اندر ہی بیٹھ سکے مال کے سامنے آواز بلند درود بھیجے محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على التحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبحانه في حكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن الله مع الصابرين. صلوات.
ابتدائے کلام میں بے شک تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا صلوات ہیں اس رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو عقیدہ توحید کا محور و مرکز ہے، جو ہم سب کا پالن ہار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام پر درود و سلام محمد آل محمد پر، جن کی محبت میں خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور جن سے منسوب ہو کر کے آیا درود نے فضیلت پائی۔ درود بھیج دیجیے۔ عزاداران حسین، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران خانوادہ جناب شہزادی خالد، ماتمداران حضرت ابوالفضل عباس علمدار کے اپنا امیر المومنین، زندہ رہیے، سلامت رہیے، اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ محبت، عقیدت، معرفت، عشق کے جذبوں کے ساتھ ہر پرشیدہ پر حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیے۔ یقیناً یہ عزاداری عورتوں کے دم سے قائم و دائم ہے۔ مولا ہمارے مردوں کو سلامت رکھے، ان کے اپنے کام ہیں، لیکن جوق در جوق ہر مجلس میں ہر پرچیدہ پر ایک کے بعد ایک مجلس میں جانا، انتظام کرنا، اہتمام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، گھر کی ذمہ داریاں، مجلس کی ذمہ داریاں، بہت ساری ذمہ داریاں لے کر جس طرح سے ماشاءاللہ آپ ہر آج بھی میرا خیال سے 4-5 مجالس ہیں اور ہر جگہ شرکت کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچی ہیں، تو یقیناً اس محبت کی جزا شہزادی خورین کے دربار سے ہمیں اور آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ مجلسیں ہی تو ہیں جو قاتل و مقتول اور ظالم و مظلوم کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ سوا 2 مہینے تک یا حسین کے دل خراش آوازیں، یہ ماں بہنوں کے سروں پر کالی چادریں، یہ حسین کے غم میں بہتے ہوئے یہ آنسو، یہ نظر و نیاز کا پروقار اہتمام و انتظام، یہ فرش عزا، یہ ماتم کی دھمک، یہ ذکر کی کسک، یہ آنسو، یہ گریہ، یہ پرسہ، یہ جلوس، یہ تابوت، یہ مجلسیں، یہی سب کچھ تو ہے ظالم ماتم جو اعلان کر رہی ہیں کہ حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ یاد رکھیں، کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا جو میں آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کروں، کہا تھا کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، ارے سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ بے شک یہ مجلسیں ہی تو ہیں جو قاتل و مقتول اور ظالم و مظلوم، اور یہ ہماری مائیں جو اپنی آغوش میں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو پروان چڑھاتی ہیں، محبت حسین کا درس دیتی ہوئی کہ بیٹا یاد رکھو، اپنے بچوں سے کہتی ہیں زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا سیکھو، بیٹا اگر زندہ رہنا ہے تو شبیر پہ مرنا سیکھو۔ یہ مائیں ہی تو ہیں جو بچوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا ایک محمد، ایک علی، ایک فاطمہ، 2 ان کے لال، ارے گن کے دیکھو 5 ہی تو حرف ہے تقدیر میں۔ یہ مائیں ہی تو ہیں جو اپنے بچوں کو یہ درس دیتی ہیں کہ چاہے کوئی بھی حالات ہو جائے بیٹا یہ عزاداری رکنے نہ پائے، یہ غازی عباس کا علم جھکنے نہ پائے، بیٹا جان پہ کھیل مولا کی عزاداری پہ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یہ مائیں ہی تو ہیں جو بتا رہی ہیں عزاداری اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی جو ہم اتنے شاندار طریقے سے یہاں بیٹھے ہیں، بہت بہت خون کے سمندروں میں ڈوب ڈوب کر، بکھر کر، نکھر کر آپ کے سامنے آئی ہے۔ عزیزان محترم، تو ماں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو یہی درس دیا کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجلسوں اور عزاداری میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور اس درس کو جناب سید محسن نقوی نے یوں پیش کیا کہ حکمان نے کہا کہ بیٹا چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی، چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا، اور کئی یزید آگے بڑھ چکے ہیں اور کئی یزید اب بھی گھاٹ پر ہے، مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا۔ زندہ باد،
یا علی مدد کہنے والوں کو، عزیزان محترم آپ سب کی جذبہ ایمانی کو، تو یہ عزاداری سید الشہداء قیامت کی سحر ہونے تک قائم و دائم انشاءاللہ رہے گی۔ صاحب خانہ میری بہن نے نبیلہ پر بہت محبت کے ساتھ یہ فرش ازا بچھایا ہے، کل صدف آپا کی آپ نے دیکھا، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے جب میں آئی ہوں، ظاہر ہے فی الحال میں 2 ہی گھروں میں آئی ہوں جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے مجلسوں کے انتظامات اور اہتمام دیکھے، تو خدا کی قسم اگر یہی جذبے ہوں، یہی جذبے تو ہیں جو یہ عزاداری چل رہی ہے، ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے کرنا، ایک ایک چیز مولا کے اپنے ہاتھوں سے کرنا، ایسا لگتا ہے صاحب خانہ نے اپنا دل نکال کے فرش ازا پہ رکھ دیا اور ہاتھوں کو جوڑ کر بس کہہ رہے ہیں کہ بی بی آپ تشریف لے آئیے۔ تو یقیناً بی بی خلوص دل دیکھتی ہیں، خلوص نیت دیکھتی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں باقی فجتن پاک وقت محمد والے محمد، میرے مولا نے قبول و مقبول کیا مجلسوں کو کہ اور توفیقات میں اضافہ فرمائیں، مجلس کو میری شہزادی قبول فرمائیں، اس پر شہزادی کی حاضری یقیناً ہے، میری بیوی موجود اور مولا عباس کی بہنیں موجود اور اللہ جانے کون کون سی ہستیاں موجود۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری توفیقات میں صاحب خانہ کی اور اضافہ ہو، اور اس دربار کے حقیقی وارث سرکار ولی اصل کو ضرور پرسہ دیا کیا کیجیے عزاداروں کہ وہ دربار کے وارث ہیں، کہ ان کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اور ان کی ظہور میں تعجیل ہو۔ بابا دلوجود ہے نبیلہ آپ اشارہ کریں درود پڑھ کے ایک دفعہ تھوڑا سا پلیز آگے تشریف لے مولا سلامت رکھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ برس بھی میں نے حضرت ابوالفضل عباس پر گفتگو کی تھی، اور اس برس بھی جو ہے صاحب خانہ کی یہ خواہش مرثیہ بھی اور سوز و سلام بھی اسی حوالے سے ہوئے کہ حضرت عباس علمدار پر جو ہے گفتگو کی جائے۔ عزیزان محترم، شخصیتیں تو لاکھوں گزری ہیں اس زمانے میں، مگر جس طرح سے حضرت عباس نے اپنے آپ سے پیار کروایا ہے، جس طرح سے حضرت عباس چاہے گئے ہیں، ایسا کوئی چاہا نہیں گیا زمانے سے۔ اور میں کہوں گی کہ جس کی چاہ مولا کائنات کو ہو وہ کیوں نہ چاہا جائے گا، جس کی چاہ جناب سیدہ کو ہو وہ کیوں نہ چاہا جائے گا۔ جب بھی کہتے ہیں جس کی چاہ، جس سے محبت جناب سکینہ نے ٹوٹ کے کی ہو، جس کی چاہ حسین ابن علی کو ہو، جس کی چاہ جناب سیدہ زینب کو، تو وہ پھر زمانے سے کیوں نہ چاہا جائے گا۔ عزیزان محترم، آرزوئے بطول ہے عباس، مراد رسول ہے عباس، دعائے مولا علی ہے عباس، وہ عباس کہ جن کی بارگاہ میں آپ دامن پھیلا کے جو بھی دعا مانگے، آج جو دعا جس کو مانگنی ہے مانگ لیجئے گا۔ آج میں نے پچھلے برس میں عرض کیا تھا کہ مولا امام زمانہ کی حاضری ہوتی ہے اس فرش ازا پر جہاں ذکر حضرت عباس ہوتا ہے، یہ مولا کا وعدہ ہے۔ تو آپ کی تمام دعائیں مولا عباس کے صدقے میں قبول ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، کون عباس کہ جن کو زمانے والوں نے ہزاروں اور لاکھوں القابات دیے، مطلب اتنے القابات شاید کسی کو نہ ملے ہوں۔ دعائے مولا علی، اور کس علی نے مانگا؟ اس علی نے مانگا کہ جس مولا علی نے اپنے لیے اپنے خدا سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا، بس دیا ہی دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ علی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مانگا کچھ نہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ علی اپنی نماز شب کی دعاؤں میں عباس کو مانگ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، تو گواہ رہنا، میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر آج میں ایک ایسا بیٹا مانگ رہا ہوں جو ہو بہو میری شبی ہو اور میرے حسین کا قوت بازو ہو۔ اب جب مانگنے والا علی ہو اور دینے والا علی العظیم ہو تو کتنا حسین تحفہ ملے گا پھر مولا علی کو۔ مولا علی کی دعا قبول ہوئی اور جناب ام البنین کی گود میں ایک چاند کا ٹکڑا اترا۔ اچھا، جناب ام البنین نے مولا علی سے پہلے، ابھی عقد نہیں ہوا تھا، ابھی رشتے کا پیغام بھی نہیں گیا تھا، خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب بہت مشہور ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ ان
کی آغوش میں، ان کی گود میں ایک چاند آسمان سے اترا، 14ویں کا چاند جو مکمل چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند ان کے دامن میں اترا اور 3 ستارے اترے۔ بیوی کہتی ہے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، اس چاند کی ٹھنڈک میرے سینے کو مجھے سکون پہنچا رہی تھی اور 3 ستارے اترے۔ لیکن جب بیوی کہتی ہے تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے دامن کو خالی پایا، میرا دامن خالی تھا۔ مولا علی سے ابھی عقد نہیں ہوا آپ کا، لیکن آپ کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ گرامی سے اس خواب کا ذکر کیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں ایک بزرگ ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو چلو ہم یہ خواب ان سے ذکر کریں گے اور پوچھتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ عزیزان محترم، ان کی والدہ اپنی بیٹی کو لے کے قبیلے کے بزرگ کے پاس گئی اور خواب بتایا کہ میری بیٹی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کی گود میں ایک 14ویں کا چاند اترا اور 3 ستارے اترے۔ اسے سینے سے لگایا، اس کے سینے کو بہت ٹھنڈک اس کو محسوس ہوئی، سکون مل رہا ہے، مگر جب آنکھ کھلی تو گود خالی تھی، آغوش خالی تھی۔ قبیلے کے بزرگ نے بڑے رشک کے عالم میں جناب فاطمہ کلابیہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہاری یہ بیٹی بہت نصیبوں والی ہے، بہت جلد اس کا عہد ایک عظیم ترین شخصیت کے ساتھ ہوگا اور اس کو اللہ 4 بیٹے عطا کرے گا۔ یہ جو اس نے 14ویں کا چاند اترتا ہوا دیکھا اپنے آغوش میں، یہ اس کا پہلا بیٹا ہوگا، جو 14ویں رات کے چاند کے مانند جس کا چہرہ چمکے گا، جو پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لیے، ہمارے قبیلے کا فخر بنے گا۔ اور یہ 3 ستارے اترتے ہوئے دیکھیں، یہ باقی 3 بیٹے ہوں گے، یعنی کہ 4 بیٹے، جناب ام البنین، بیٹوں کی ماں ام البنین کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بیٹے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اور بہت جلد اس کا عہد جو ہے وہ ایک عظیم ذات کے ساتھ ہوگا۔ اور عزیزان محترم، پھر وہ وقت آیا کہ مولا کائنات کے ساتھ بیوی کا عہد ہوا، بیوی گھر تشریف لائی ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ابوالفضل عباس 14ویں رات کا چاند بن کر جناب ام البنین کی آغوش میں اترے۔ اور شاعر نے بے اختیار کہا کہ پچھلے سال بھی یہ شعر اگر میں نے پڑھا آپ کو اگر اذہان میں یاد ہو تو بہت خوبصورت شعر کہ جب مولا عباس چاند بن کر اترے تو شاعر نے کہا کہ نوبت بجی سجی و خیالوں کی انجمن، اور پیدا ہوئی جبین تخیل پہ شکن، عمری شفق میں ڈھل کے نکھرتی ہوئی کرن، پہنا منہ سے وقت نے غیرت کا پیرہن۔ ارے ابراہ مہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر۔ اور پھر کہا اللہ نے بچپنے میں یہ عباس کی پگن، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا باغ بند، آنکھیں ہیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، ارے رخسار پھول پھول تو زلفیں شکن شکن۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا۔ مولا عباس کے لیے جتنے اشعار کہے گئے، جتنے شاعروں نے لکھا، اس کو ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ کسی کی نظر مولا عباس کے علم کے جلال پر پڑی تو اس نے کہہ دیا کہ دل کانپنے لگتا ہے پھریرے کی ہوا سے، عباس کا پرچم میں کوئی کھیل نہیں ہے۔ کسی نے کہا عباس ہے نام وفا، آغاز و انجام وفا، منہ موڑ کر پیتا رہا دریا سے جام وفا، ہوتے رہے بالوں والا، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ کسی کی نظر عباس کی وفاؤں پر پڑی تو بے اختیار قلم اٹھ گئے اور کہہ دیا بے اختیار کے وفا جس کا پڑھی کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اور مطلب کسی کی نظر مولا عباس کے دلیری اور بہادری اور شجاعت پر پڑی تو اس نے کہا کہ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے،
शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, अरे रन एक तरफ जैसे को हम कांप रहा है, रुस्तम का बदन शेर कमर कांप रहा है और हर असरे सलाती में जमान कांप रहा है। शमशीर मकब देख के हैदर के पिसर को अरे जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। किसी की नजर मौला अब्बास की दरगाह पर पड़ी, आपके रोज़े पर पड़ी, जलाल पर पड़ी, रोज़े की शान देखी तो कहा कि अब्बास अलमदार की दरगाह के सब्ते, शौकत की नजर तो खशम जहां के सब्ते, जिस राह से सब जाते हैं उस राह के सब्ते। अरे क्या शेर है इब्ने असदुल्लाह के सब्ते, क्या शेर है इब्ने असदुल्लाह के सब्ते। तो इजाज़त मतलब बेशुमार अशआर मौला अब्बास अलमदार के लिए कहे गए। कई हुस्न को देखा तो कहा हुस्न यूसुफ जलवाए आरिस के आंखें मान है, अरे चेहरा पुरनूर है या चौदहवीं का चांद है। किसी की नजर जब मौला अब्बास के खानदान का तारुफ कराया, मुझे पिछले साल पढ़ा था, अगर आपको याद हो ये शेर बहुत पसंद है मीर अनीस का ये शेर मुझे, कि जब मौला अब्बास के खानदान का तारुफ मीर अनीस ने कराया तो शेरों का खानदान था, सब वजी, सब दलेर, सब के सब शेर, सब हसीन, सब खूबसूरत, सब वजी कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा खूबसूरत शख्स, जिस पर अगर आपकी नजर पड़े तो आप पल के झपकना भूल जाएं। इतना हसीन, इतना खूबसूरत, मैं कहती हूँ अब्बास वजी नहीं है, सिर्फ अब्बास का आलम भी वजी है। अब्बास के आलम पर भी जब नजर पड़ती है तो इंसान पल के झपकना भूल जाता है। इस घर में भी शबीर की मजलिस हो, फरिश्तों हम कोई ना हो उसमें वो राहत का नगर हो, और आसूदगी सुख चैन करम बांट दो जाकर। खुदा कहता है कि आसूदगी सुख चैन करम बांट दो जाकर, अब्बास के परचम के तले जिसका भी घर हो। लेकिन कभी ऐसा भी प्रोग्राम रखेंगे कि मैं इतना रुकूं कि मैं आपको भी सुनूं, और ये बड़ी बात होती है, ज़ाकिरीन पे इतना वक्त नहीं होता कि वो किसी और ज़ाकिर को बैठ के सुने। तो ये मौजूद खुद इतने बिजी होते हैं कि कुछ पढ़ रहे होते हैं मजालिस, माशाल्लाह कि मेरे मौला सलामत रखिए मेरे को। तो अब मौला अब्बास का तज़किरा मीर अनीस ने कहा शेरों का खानदान है भाई, ये सारे ही शेर हैं। जब मौला अब्बास की बारात चल रही थी तो फिर ये इशारा आपने उनके सेहरे में पढ़े हैं ना कि शेरों का शेर गाजी तस्वीर मुर्तजा ऐज़ान मुक्तम, खुद शेर है जज शेर। तो मीर अनीस ने कहा खुद शेर है जज शेर चचा शेर इतना खूबसूरत तारीफ कराया खानदान का। कहते हैं खुद शेर, मौला अब्बास को कहा खुद शेर है जज शेर चचा शेर मदर शेर, और नारे हैं जुदा शेर के दिल शेर जिगर शेर, नारे हैं जुदा शेर के दिल शेर जिगर शेर। और फिर कहते हैं पलके हैं अगर शेर का पंजा तो नजर शेर, पलके हैं अगर शेर का पंजा तो नजर शेर, और क्यों करना हो इस तरह के शेरों का पिसर शेर, क्यों करना हो इस तरह के शेरों का पिसर
اپنے لبوں سے نکال اس انداز سے آپ سن رہے ہیں مولا سلامت. تو کس علی نے مانگا؟ شعر تو اتنے ہیں اگر میں 2 گھنٹے پڑھوں تو شعروں پہ مجلس اشعار سناتی ہوں ہم آپ کو, پھر کبھی سنائیں گے, ابھی اتنے سے کافی ہے. مولا سلامت رکھیں. تو وہ مولا ابوالفضل عباس کہ جس کو علی مرتضیٰ نے مانگا, کس علی نے مانگا؟ اب ذرا علی مولا علی کا بھی سن لیجئے. یہ کون علی ہے؟ کل میں نے صدف آبا کیا پڑھا, یہ وہ علی ہیں جن کے فضائل کا کوئی سمجھ کنارہ ہی نہیں ہے, کوئی دھارا ہی نہیں ہے, کوئی حد ہی نہیں ہے جن کی فضیلتوں کی. وہ علی کہ اگر میدان میں تلوار ٹوٹ جائے تو آسمان سے ذوالفقار آ جائے, اس کا فریضہ پڑھنا ہو, عزت کے بستر پر سو جائے تو اللہ کو اتنا پسند آ جائے علی کا سونا کہ اللہ علی کے سونے کا خریدار بن جائے. اللہ وہ تو وہ مولا علی میرے کہ اگر رکوع میں انگوٹھی دے دے تو آیتیں اپنی شان میں اتروا لیں. اللہ وہ تو ہر لمحے فضیلتوں کی بات ہے مولا علی کی. جہاں بات ہے کہ وہ مولا علی کے نام ہی علی ہے. علی کے معنی بلندی کے ہیں, علی کے معنی اونچا, برتر, چنا ہوا, استفا کیا ہوا, مصطفیٰ, سب سے اونچا. اچھا لوگ نام رکھ لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا جیسا نام ہو ویسے آپ کی شخصیت بھی ہو. لیکن اگر جیسا نام ہو ویسی شخصیت بھی, وہ کوالٹیز آپ کی پرسنالٹی میں بھی آ جائے تو کہتے ہیں اس میں با مسمہ, یعنی کہ جیسا نام ہے ویسی اس کی شخصیت ہے. جو اس کا نام کا مطلب ہے وہی اس کی شخصیت میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, تو وہ ہوتا ہے اس میں با مسمہ. اب مولا علی کا نام ہے علی. علی کے معنی بلند, علی کے معنی اونچا, علی کے معنی برتر, علی کے معنی چنا ہوا. نام ذہن میں رکھے گا اور پھر دیکھتے جائیے گا صرف نام کا علی نہیں ہے, کام کا بھی علی ہے. صرف نام علی نہیں ہے بلکہ علی جس گھر میں آیا وہ گھر بھی علی. خانہ کعبہ سب سے اونچا گھر ہے نا, سب سے بلند گھر. علی تو وہ ہے کہ جس کے زچہ خانے کو تعمیر کرنے والے مزدوروں کو جو کم سے کم اجرت ملی تھی وہ بھی نبوت ملی تھی, وہ بھی نبوت ملی تھی. تو علی جس گھر میں آئے وہ گھر بھی علی, علی خود بھی علی, علی کی رفتار بھی علی, علی کا معیار بھی علی, علی کا کردار بھی علی, علی کا علم بھی علی, علی کا علم بھی علی, علی کا اٹھنا بھی علی, علی کا بیٹھنا بھی علی, علی کی عبادتیں بھی علی, علی کی ریاضتیں بھی علی, علی کی جنگیں بھی علی, علی کا جمال بھی علی, علی کا حسن بھی علی, علی کا کمال بھی علی, علی کی ذوالفقار بھی علی. یہ تو وہ علی ہے جس کی زینب بھی علی, جس کا عباس بھی علی, جس کا عباس بھی علی, جس کی زینب جب بیوی خطبے دے رہی تھی سب کہہ رہے تھے علی بول رہے ہیں. یہ وہ علی کی جس کی زینب بھی علی, جس کا عباس بھی علی, جس کا حسن بھی علی, جس کا حسین بھی علی, ابو طالب بھی علی, جس کا عبد المطلب بھی علی, جس کا یہ وہ علی ہے کہ جس کا نبی بھی علی, جس کا خدا بھی ہے. تو وہ مولا علی جب بستر پہ سویا اس علی نے عباس کو مانگا, اور جب بستر پر سوئے ہجرت کے مولا علی تو اللہ کو ہی سونا اتنا, مولا سوتے نہیں تھے, ساری رات عبادتیں کرتے تھے, پوری رات مصلی عبادت پر مولا علی. اور جب سورج نکلتا تو کہتے سورج گواہ رہنا کہ تو نے علی کو بستر پر نہیں مصلی عبادت پر پایا. مولا کہتے ہیں پہلی مرتبہ زندگی میں سویا ہجرت کے بستر پر, رسول کے بستر پر ہجرت کی شب سوئے, اور ایسی میٹھی نیند سوئے, ایسا سوئے کہ خدا نے کہا علی قربان ہو جائے ہم تیرے سونے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے, ہمیں اپنا سونا بیچو گے. سن لیجیے گا کس علی نے عباس کو مانگا, مولا عباس کو مانگا. ہمیں اپنا سونا, اچھا سونا بھی کیسا کہ رسول جا رہے, اگر آپ کو پتہ چل جائے اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا ہے, تو ہم تو گھر کو تالا لگا کے بھاگتے کسی اور کے گھر چلے جائیں گے, پتا ہوگا کہ رات کو حملہ ہوگا. اب علی مولا کا یقین دیکھیں کہ ہجرت کی رات ہے, 40 برہنہ تلواریں کافروں کی چھانپ چھانپ کے دیکھ رہی ہیں, رسول کے قتل کا منصوبہ ہے. رسول کہہ رہے ہیں علی میرے بستر پر نبی بن کے سو جاؤ, مطلب ایسے سو کہ پتہ نہ چلے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. قربان ہو جاؤں اپنے مولا علی کے, ہم جا رہے ہیں. کوئی اور ان کا سوال تو کرتا ہے یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کے یہاں تلواروں پہ چاروں طرف چھانپ چھانپ کے تلواریں دیکھ رہی ہیں, آپ کے قتل کا منصوبہ ہے سرکار, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ہی کے بستر پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ, اور ایسا سو کے لگے پتہ نہ چلے. لیکن یقین, کیا یقین تھا مولا علی کو؟ کہا تھا جب صبح اٹھو تو یہ امانتیں سب لوگوں کو دے کے آ جانا. بس اس جملے پہ یقین تھا کہ اگر کہہ دیا میرے نبی نے کہ علی صبح اٹھ کر امانتیں پہنچا کے آ جانا, تو مولا کو یقین تھا کہ رات کو سوؤں گا بھی صبح زندہ اٹھوں گا. یہ نبی کی زبان پر یقین.
न शुमार। ओ अली जिसके फज़ाइल की कोई हद न शुमार, उफ़क़े कौन मकान जिसके कफ़े पाक गुबार, जिसके दरबार में बूज़र भी बिने यासिर भी, एक अब्बास दिलावर की तमन्ना फिर भी नारे हैदरी हैदरी नारे सलावत। सलामत रखे। आपके लहजे और अंदाज से लग रहा है कि आप भी दाग रहे हैं। पता चल जाता है। माशाल्लाह बेहतरीन, थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी। हमारे यहाँ तो ये दर का मौजा की जो जमीन पर फर्श पर बैठे ये सब जाकिर है, सब आलिम है। जिसके दिल में मार्फत अहले बैत हो, जिसके दिल में अली का इश्क हो, विलायत अली, उससे बड़ा आलिम को वो देख सकता है। तो मौला सलामत रखे सारे मजमे को, आपके इल्म को। तो अब अबू तालिब का शरीफ बेटा, ये मैं तोहफा दे रही हूँ, मेरा मौजू नहीं था, मौजू मौला अब्बास ही थे मेरा, लेकिन आप इतने खूबसूरत सुन रहे हैं तो ये बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा तोहफा लीजिए मेरी तरफ से। फिर मौला अब्बास को मुसलसल करके मसाइब से मुसलसल हो जाऊंगी कि ये वो मौला अली है, ये वो अबू तालिब का शरीफ बेटा है जो तवक्कुल के तकिए पर इत्मीनान की चादर ओढ़कर चैन की नींद सो गया। हिजरत के बिस्तर पे मौला ऐसे सोए कि रात भर लोग काफिर झांक झांक के देखते रहे, पता नहीं चल सका कि नबी सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। इस अंदाज से सोए। अब जो सोए तो अल्लाह अली के सोने का खरीदार हो गया मौला। अब मोहसिन नकवी शहीद ने सोने को, ये जो अल्लाह ताला ने सोना खरीदा मौला अली का, और मौला अली का और अल्लाह ताला का जो मोल भाव हो रहा है, जब कोई चीज खरीदते हैं तो बातचीत होती है ना कि भाई ये इतने में ले लो, ये इतने में ले लो, ये कैसी है, ये कैसी है। तो मोहसिन नकवी शहीद ने सोने को अशार की सूरत में लिखा, और इस और उसके साथ आप जहन में रखिएगा कि इस और उसके साथ ये बातचीत हुई है कि उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है, इसने कहा ये जिंसी इतनी बुलंद है। बस ये दो अल्फाज में इस्तेमाल करूंगी, समझना आप है। जब मैं उस कहूंगी तो समझे अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है, जब मैं इस कहूंगी तो समझे मौला अली जवाब दे रहे हैं। मौला अली हिजरत की रात सोए हैं बिस्तर पर और इतनी खूबसूरत नींद सोए कि मशीयत इलाही ने झूम कर कहा, ए अली तेरे सोने को किसी की नजर न लग जाए, हमें अपना सोना बेचोगे। अब मोहसिन नकवी कहते हैं उसने कहा कि मुझको ये सोना पसंद है, इसने कहा ये जिंसी इतनी बुलंद है, उसने कहा कि मनसबे बाजार कौन है, इसने कहा कि आज खरीदार कौन है, उसने कहा कि नाम बताना जरूर है, इसने कहा कि जिस पे मुझको गुरूर है, उसने कहा कि सुन मैं आद हूँ अदद नहीं, इसने कहा कि जिस के बेखालफत नहीं, उसने कहा कि आज ये सोना है किस तरह, इसने कहा कि देख मुनाफिक हो जिस तरह, उसने कहा कि देख फजा कितनी नेक है, इसने कहा कि जिस करोड़ों में एक है, इसने कहा कि जिस करोड़ों में एक है, उसने कहा कि आज ये सोना है किस तरह, इसने कहा कि देख मुनाफिक हो जिस तरह, उसने कहा कि जिसकी कीमत बता मुझे, इसने कहा कि अपना इरादा सुना मुझे, उसने कहा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा खुश हो के जाते हक की बनी मुश्तरी तेरी, खुश हो के जाते हक की बनी मुश्तरी तेरी, अरे पहले भी मुझ पे कर्ज थी अब मुश्तरी तेरी, पहले भी मुझ पे कर्ज थी अब मुश्तरी तेरी। इसने कहा कि वो तो सखावत की बात थी, इसने कहा कि वो तो सखावत की बात थी, उसने कहा हुजूर मुरव्वत की बात थी, उसने कहा हुजूर मुरव्वत की बात थी, उसने कहा हुजूर मुरव्वत की बात थी, उसने कहा मैं भाव चुकाता नहीं कभी, इसने कहा मैं नर्क बताता नहीं कभी, इसने कहा मैं नर्क बताता नहीं कभी, उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा तेरे, उसने कहा कि आज से अर्ज़ो समा तेरे, इसने कहा कि वो तो नहीं नक्शे पा मेरे, इसने कहा कि वो तो नहीं नक्शे पा मेरे, उसने कहा कि खुद भी तेरी कनीज है, इसने कहा कि वो मेरे बच्चों की चीज है, उसने कहा कि खुद भी तेरी कनीज है, इसने कहा कि वो मेरे बच्चों की चीज है, उसने कहा कि बदरो और भी तुझे नसीब, इसने कहा कि इससे चलेंगे मेरे रकीब, इसने कहा कि इससे चलेंगे मेरे रकीब, उसने कहा कि साकी कौसर भी तू है अब, इसने कहा कि मेरे मरातब बढ़ेंगे अब, उसने कहा कि फातिह खैबर तेरा लक़ब, इसने कहा कि बात तो बनने लगी है अब, उसने कहा कि फातिह खैबर तेरा लक़ब, इसने कहा कि बात तो बनने लगी है अब, ऐज़ान मतलब उसने कहा कि बदरो और भी तुझे नसीब, इसने कहा कि इससे चलेंगे मेरे नकीब,
اس نے کہا کچھ اور بھی کرنا ہے وصول، اس نے کہا کہ جو تیری مرضی مجھے قبول، جو تیری مرضی مجھے قبول. اس نے کہا پھر آج سے میری رضا ہے تو، میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو، میں تیرا مدعا ہوں میرا مدعا ہے تو. اس نے کہا کہ بس میری سرکار شکریہ. اس نے کہا نہیں تیرا 100 بار شکریہ. اس نے کہا نہیں تیرا 100 بار شکریہ. اور تھا مشتری بھی خوش، میرا تاجر بھی سو گیا، اور سونا علی کے صدقے میں انمول ہو گیا. ٹھوکر سے چلائے تو ولی ہوتا ہے، اور کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت میں سوئے تو علی ہوتا ہے. یہ وہ مولا علی ہے جس مولا نے میرے عباس کو مانگا. اور کون عباس کہ جس کے علم کی شان، جسے علمدار مولا علی نے ساری عمر علم اٹھایا ہے. جانے ہوتا ہر جنگ مولا نے علم سمیت رہی ہوں ہاتھوں میں لے کر علم کو جنگ لڑی، مگر میرے مولا عباس وہ ہے کہ فقط 9 گھنٹے کو علم اٹھایا. علمدار کا لقب صرف مولا عباس کو، مولا علی کو نہیں کہا جاتا کہ علی علمدار ہے. اور علم کی شان کیا ہے؟ علم کی شان یہ ہے رعب و دبدبہ یہ کہ یہ علم سب سے پہلے جناب شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا. من جانب اللہ سب سے پہلے جناب شیس علیہ السلام کو اللہ نے دیا. جناب شیس علیہ السلام سے ہوتا ہوتا انبیاء سے ہوتا یہ علم ایک نبی دوسرے کو دیتا، دوسرا تیسرے کو دیتا، سرکار ختم مرتبہ تک پہنچا. سرکار ختم مرتبہ نے یہ علم علن اعلان مولا علی کو جنگ خیبر میں عطا کیا کہ آج میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو قرار و غیر قرار ہوگا. اور مولا علی نے علم لے کر خیبر کو فتح کیا، مگر علمدار کا لقب مولا علی کو نہیں ملا. اللہ جانے فقط 9 گھنٹے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مولا عباس کو امام حسین اور جناب سیدہ زینب نے یہ علم دیا. عباس تم ہمارے حسینی قافلے کے علمدار ہو بیٹا، یہ علم لو، تم علمدار ہو ہمارے. اللہ جانے یہ علم کس انداز سے عباس کے ساونت بازوؤں کے نثار میں آیا کہ قیامت تک کے لیے علمدار کا لقب حضرت ابوالفضل عباس کو مل گیا. یہ وہ مقام مرتبہ. تو بس سمیٹ رہی ہوں اپنی گفتگو کو ایک واقعہ اور مسائل سے مسلسل کہ مولا عباس کی وفاؤں کا تذکرہ بھی ہوا، حسن کا تذکرہ بھی ذاکرین نے کیا، جمال کا بھی کیا، آپ کی خوبصورتی کا بھی کیا، آپ کے پیدا ہونے کا بھی کیا، آپ کی ہر آپ کی عبادتوں کا ذکر بھی کیا. عبادت ایسی تھی مولا عباس کی کہ سجدے کو طول ایسا دیا کرتے تھے کہ پیشانی پہ ایک نشان، چھٹے امام فرماتے پیشانی پر نشان ایک پڑ گیا تھا جو رات کی تاریکی میں ذرہ ستارے کی طرح چمکتا. اتنا طول دیتے تھے سجدے کو. لیکن علم پر کبھی سنا عالم عباس، مولا عباس کے علم پر بہت کم ذاکرین نے پڑھا. باقی تمام آپ کی صفات پر، آپ کے علم پر گفتگو ہوئی، جاہ و جلال پر گفتگو ہوئی. کسی نے یا ساقیہ تاشا کربلا کہا، کسی نے ابوالفضل عباس کہا، کسی نے باب الحوائج آقا کہا، کسی نے کہا ٹوٹے دلوں کی آس ہے میرے مولا عباس، کسی نے کہا کہ سقائے سکینہ، کسی نے کہا علمدار وفا. ایزان وطن بے شمار القابات حضرت عباس کو عطا ہوئے، مگر عباس کے علم پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے. ایک واقعہ اور مسائل سے مسلسل ہو رہی ہوں میں. آج میں تھوڑا سا مولا کا علم کہ حضرت عباس کے لیے وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو جناب سیدہ زینب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کے کسی دنیاوی عالم سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کوئی پڑھانے نہیں آتا تھا، جتنا بھی علم تھا من جانب اللہ عطا کیا گیا تھا.
जिसने जानवे अदब तय नहीं किया दुनिया में आके, जो कुछ भी इनका मिल जाने वाला, वही अल्फाज मौला अब्बास के लिए इस्तेमाल होते हैं, आलिम गैर मुअल्लिम। ऐसे आलिम थे हजरत अब्बास कि जिन्होंने जानवे अदब तय नहीं किया किसी, जो भी इल्म था मिल जाने वाला। अब इसी हवाले से नजफ के एक आलिम को ये गुरूर, जब इंसान बड़ा इल्म हासिल कर जाए, मशहूर हो जाए, तो फिर गुरूर भी आ जाता है ना उसमें, तो वो पता नहीं क्या क्या पढ़ देता है, बाद में मिंबर पर ऐसी ऐसी बातें पढ़ देता है कि मतलब कहीं तौहीन का असर भी आ जाता है, समझ में नहीं आता। लेकिन जब इतना बड़ा जाकिर अगर कुछ पढ़ रहा होता है तो आधा मजमा तो उसकी बात पे यकीन करेगा ना, आधा अगर नहीं भी करेगा तो आधे से ज्यादा लोग करेंगे, भाई इतने बड़े जाकिर ने ये बात कह दी, सही होगी ये बात। तो इसलिए ये मेंबर का बड़ा तकाज़ा है, बहुत जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा सवाल जवाब ये जाकिरीन से और उलमा से और मुजतहिदीन से होंगे, तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि पीछे कौम चल रही है, कौम इन्हें फॉलो कर रही है, अब गलत का है या सही। तो बस हमेशा उन रिवायात को लिया कीजिए कि जहाँ पर अहले बैत की इज्जत में, हुर्मत में, तकरीम में इजाफा हो रहा है, आप सबका ताज बना लें। जिस रिवायत को सुनकर आपको लग रहा है यहाँ पे माज़अल्लाह तौहीन का असर है, तौहीन महसूस हो रही है, उस दीवार उसको आप लपेट कर दीवार पे मारे, वो नहीं करेगा। इल्मे रिजाल है, बड़ा इल्म, लेकिन सबको तो इल्मे रिजाल नहीं आता ना। इल्मे रिजाल पर रिवायात को परखना होता है, कौन से रिवायत ठीक है, कौन सी गलत है। लेकिन ये आसान करके उलमा ने कहा कि बस पैमाना ये बना ले कि रिवायात सुने जाकिरीन से, जहाँ पर इज्जत और शान में इजाफा हो रहा है, उस रिवायत को सर का ताज बनाए। मगर जहाँ पर माज़अल्लाह तौहीन महसूस हो रही है कि ये रिवायत शान के मुताबिक नहीं है, उसे दीवार पर पटक कर मुंह से कुछ ना बोले। मौला फरमाते हैं हमारी तरफ पलटा दो, हमारी तरफ पलटा दो अगर समझ में नहीं आया तुम्हें कुछ। इसीलिए अगर सही हुई तो फिर बात हो जाती है ना कि हम गुनहगार हो जाएंगे, हम इनकार कर रहे हैं। हाँ, 2-3 साल बाद हम तुम्हें मालूमात अता करेंगे ऐसी कि 2-3 साल बाद वही रिवायत जो 3 साल पहले तुम्हें समझ में नहीं आई थी, 3 साल बाद तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो ये तमाम बड़े नाजुक मरहले हैं। अब नजफ के एक आलिम को गुरूर हो गया कि इल्म पर गुरूर था। उन्होंने मौला अब्बास की मजलिस पढ़ते हुए कहा कि अब्बास की इल्मी हैसियत हमें तारीखों में मशकूक नजर आती है। कितना बड़ा जुमला उन्होंने कहा। और ये वाकया डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर ने पढ़ा उनकी किताब में, और उलमा ने पढ़ा कि हम कह नहीं सकते अब्बास की इल्मी हैसियत के बारे में, बाकी तमाम चीजें तो हैं, उनकी वफाएं भी हैं, उनकी वफाएं भी, उनका हुस्न भी, उनका रौब दबदबा भी, शुजाअत भी, मगर इल्म के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और ये कहकर गुफ्तगू करके वो मिंबर से उतर आए और घर सो गए। ये जुमला उन्होंने बहुत बड़ा कह दिया था कि इल्मी हैसियत तारीखों में हमें इसके बारे में नहीं मिलता, इल्म के बारे में कितना इल्म था पास में। अब जो घर आके सोए, ख्वाब में हज़रत अबुल फज़ल अब्बास आ गए और मौला अब्बास ने उनसे कहा कि बताओ, तुमने जो ये रिवायत पढ़ी और तुमने जो ये कहा, ये बताओ तुम पे जो ये इल्म आया, जिसकी बुनियाद पर आज तुम ये दावा करते हो कि नजफ में तुमसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, कहां से आया? उन्होंने ख्वाब में जवाब दिया कि ये इल्म तो मौला अली की नजर करम है मुझ पर, अली की नजर करम है, जभी तो ये इल्म मुझ पर आया कि मैं आज नजफ का इतना बड़ा आलिम बन गया। मौला अब्बास ने कहा, जिस अली की नजर करम तुम पर पड़ जाए तो तुम जैसे लोग ये दावा करने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, और जिस अब्बास को अली ने अपने हाथों में लेके अपनी ज़बान चुसाकर सारा का सारा इल्म अब्बास के सीने में मुंतकिल किया हो, उस अब्बास का इल्म तुझे मशकूक नजर आता है। अज़ान वक्त ये ख्वाब देखकर घबरा के उठे रोते हुए, और ये उन्होंने फिर अगले दिन जब मजलिस में आए तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और अपना ये ख्वाब उन्होंने सुनाया कि मेरे मौला मुझे माफ फरमाइएगा कि मैं ये पढ़ गया था, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा रात ख्वाब देखा। तो बात ये है जाने मुहतरम कि ये वो हस्तियां हैं। मौला अब्बास खामोश जरूर रहते थे, क्योंकि जाहिर है जब आपके पास एक बड़ा आलिम मौजूद है। अब मैं अगर पढ़ रही हूँ मस्जिद, तो मेरे सामने मेरी बच्चियों में जितना भी इल्म है, लेकिन वो मेरे अदब में ज्यादा नहीं बोलेगी, वो चुप रहेगी कि एक बड़ा मौजूद है, मुझसे भी बड़ा कोई बैठेगा तो मैं खामोश बैठ के उनकी बात सुनूंगी। ये अदब का तकाजा होता है। तो अब जिस घराने में ऐसे बड़े बड़े आलिम, जब इमाम हसन गुफ्तगू करते थे तो मौला हुसैन अदब में चुप रहते थे, मौला हुसैन गुफ्तगू करते थे तो मौला अब्बास की क्या मजाल कि वो अपने इल्म का इजहार कर सके इन हस्तियों के सामने कि जितने बड़े बड़े आए। मौला अब्बास की नजर तो मौला हुसैन के खत्म होती थी, मौला अब्बास की नजरें हमेशा मौला के साथ मौजूद होती थी। बीबी उम्मुल बनीन ने
کہہ رکھا تھا عباس کبھی بھی تم برابری نہ کرنا، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ تم غلام ہو، حسین آقا ہے، تم غلام ہو اور حسین آقا ہے۔ عباس میں کبھی یہ نہ دیکھوں کہ تمہاری نظریں حسین اور زینب کلثوم کے قدموں سے اٹھ کر ان کی نظروں سے نظریں مل گئی، نہیں، جب بلائے زمین پر نظر۔ ایسے عطا کرنے والے ہیں میرے مولا عباس، قطرے کے عوض لالو گوہر دیتے ہیں عباس، اور دامن در مقصود سے بھر دیتے ہیں عباس۔ میری بہن نے ابھی خواب دیکھا تھا، یہ ابھی مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے خواب میں خواب دیکھا۔ خواب آپ کو بتا سکتے ہیں یا میں بتاؤں؟ خواب دیکھا انہوں نے، آج صبح ہی خواب دیکھا کہ ایک دریا پہ ایک سفید بلبل ہے، ایک گھڑ سوار ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، نورانی چہرہ ہے، اور وہ اس دریا پر بلبل چل رہا ہے، وہ گھوڑا چلتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیا، سب پریشانیاں دور کر دی، آگے وہ سوال بڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے پانی کو عبور کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری پریشانیاں، تو یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، تفصیل سے تو یہ بتا سکتی تھی مگر ابھی وقت نہیں ہے، میں مختصر کر کے بتایا کہ صبح ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ مطلب میں نے کہا ساری پریشانیاں آپ کی گھر والوں کی سب کی مولا نے دور کر دیا ابوالفضل عباس، لیکن سچا واقعہ یہی سے میرے ذہن میں آیا، میں آپ کو سنا کے مسائب ہی ہے، یہ مسائب کا آغاز ہے کہ مطلب 1932 کا واقعہ ہے، انڈیا کا واقعہ، بامبے کا۔ راہ نجات ایک اخبار تھا، بامبے میں چھپتا تھا 1932 میں، 1932 میں۔ راہ نجات اخبار کا نام ہے، اس کا رپورٹر ہے راحت حسین، اس نے یہ واقعہ لکھا، کہتا ہے کہ ہم پانی کے جہاز سے، وہ خود اس جہاز میں موجود تھا، پانی کے جہاز سے ہم کربلا جا رہے تھے، سامرا جا رہے تھے، پورا زائرین کا ہمارا قافلہ تھا، ہمارا جہاز چل رہا تھا پانی تو پہلے پانی کے جہازوں سے کربلا زیارات پھر سالت بچایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ابھی آگے سمندر کو عبور کیا تھا کہ سمندر میں طوفان آنا شروع ہو گیا، اور لہریں اور ہوا ایسی تھی کہ ہمارا جو جہاز تھا وہ لہروں پر ڈوب رہا تھا، تیر رہا تھا اور ڈوبنے والا تھا، اور عجیب عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں جہاز کا جو عملہ تھا، جہاز کا جو کپتان تھا اور لوگ تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم کشتیاں نکال دی، وہ جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جن میں سے تیر کے آپ اپنی جان بچاتے ہیں، وہ کشتیوں پہ وہ کپتان اور سارا عملہ بیٹھا، اور انہوں نے زائرین سے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں اور ہمیں معاف کرنا، ہم کچھ نہیں اس سچویشن میں کر سکتے، جہاز ڈوبنے کو ہے، جہاز تقریباً آدھا ڈوب رہا تھا اور لہروں پہ اس طرح سے ہو رہا تھا، اور سب کو بے بسی کے عالم میں، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ عملہ کشتیوں میں بیٹھا، اور وہ ایک جملہ چلتے ہوئے کہتا ہوا گیا کپتان کہ تم جس کی زیارت پہ جا رہے ہو انہیں بلا دو نا مدد کے لیے۔ زائرین سے کہتا ہوا چلا گیا، اور وہ کشتی میں کہنے لگے بس یہ جملہ سننا تھا کہ جتنی خواتین تھی وہ جہاز کے عرشے پر پہنچ گئی، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جہاز کا، کہتے ہیں بال سب کے کھول کے، اور سب نے حضرت ابوالفضل عباس ہماری مدد کی، یا بابو ہمارے آقا ہمیں بچا لیجیے مولا، ہم تو آپ کے زیارت کو کربلا جا رہے تھے، ہم سامرا جا رہے تھے، اب اس میں کتنی شیطانیاں ہوں گی، اور سب سے بڑا واسطہ ہے، بڑی مصیبت میں دیا جاتا ہے، ایسے نہیں دیا جاتا، اگر کوئی شیطانی کھلے آسمان کے نیچے مولا باز کے علم پر اپنے سر سے چادر لگا کر سر کے باہر کھول کے واسطہ دے، یہ بہت بڑا واسطہ ہے، یہ بہت بڑا شیل جاتا ہے، بیویوں نے سب سے ظاہری جتنی بھی خواتین تھی سب باب الحوائج کو پکار رہی تھی، مولا چھوٹے چھوٹے بچے اپنی سکینہ کا صدقہ دے دیجیے، مولا ہمیں بچا لیجیے اپنے سر و سامانی کی حالت میں۔ کہتے ہیں تھوڑی وہ کہتا ہے رپورٹر کہتا ہے میں خود اس جہاز میں موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ آدھا ڈوبا ہوا جہاز پانی کی سطح پر ابھرنا شروع ہوا، اور سمندر میں سکون طاری ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ یہ لہریں تھم گئی، اور کیوں نہ تھمے عزاداروں سے باب الحوائج آقا کو پکارا تھا، اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے، دل سے پکارا، تو پکار کر دیکھیے آپ، اتنے واقعات اور معجزات ہیں نا کہ مجھے پورا اجرا چاہیے، میرے اپنے بھی ہیں، میرے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ ایک پورا حفظے کا موضوع ہے، ابھی کا نہیں ہے، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، مگر جب مولا عباس کو پکارے، عزاداروں کہتے ہیں کہ کشتی جو ہمارا جہاز
तैर गया, पानी में सबूत आ गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो सारे जो कप्तान थे और अमला था वो कश्तियों से वापस आकर जहाज में ऊपर चढ़ने लगा। तो हमने कहा कि तुम लोग तो चले गए थे हमें छोड़ के, तुम हमारी इस मौत के मुंह में वापस कैसे आए? तो कप्तान कहता है हम जा रहे थे। अब इनके ख्वाब की वो बात बता रही जो इन्होंने भी देखा। उस वाक़े में यही था, कहते हैं कप्तान हम जा रहे थे कि हमने देखा कि पानी पर सफेद रंग के घोड़े पर एक घुड़सवार दौड़ता हुआ आ रहा है। उसके चेहरे पर नकाब था, चेहरा नहीं देख सके। उसके सर पर एक अलम था और इधर एक नेजा था। हमें लगा उसने अपने हाथों से अलम और नेजा पकड़ा हुआ है, मगर जब वो करीब आया तो देखा उसके दोनों बाजू और उसने हमसे कहा कि जल्दी करो तुम जहाज पर वापस जाओ। उसके लहजे में वो जलाल और आंखों में वो हैबत थी कि हम थर-थर कांपने लगे। हम वापस जहाज पे आ गए। अज़ादारों एक मर्तबा कप्तान कहता है तुम्हारे अकीदे में बड़े मजबूत है, तुमने किसको पुकारा था? सबने बेख्तियार कहा हमने अपने मौला अब्बास को मदद के लिए पुकारा था। हमारे बाबुल हवाई जाफा ने हमें बचाया है। तो कभी पुकार कर देखे अज़ादारा ने इमाम किस तरह से मौला मदद को आते हैं। आपकी खत्म हो गई सारी, ऐसे ही बच्चे पुकार रहे थे। दीवार पर है शामे गरीबा के बन में सकीना पुकार रही चचा मेरे मुर्दे छिन गए, चचा मेरे तमाशे मार रहा है शिवर मलाऊन। अज़ादारी जो बालियों को सुनते हैं ना, सकीना बीबी की बालियां, ये बालियां मौला अब्बास ने या मौला हुसैन ने ईद के मौके पर दीदी सकीना को लाके कानों में पहनाई थी। ये सच्चे मोती इन बालियों में पिरे हुए थे। शामे गरीबा के अंधेरे में अज़ादारों सबने अब्बास को पुकारा। जब जनाब ज़ैनब की चादर छिनी, तड़प के कहा देखा है बहन मेरे ना हो गए। अज़ादारों इधर बीबी सकीना से रिवायत है हाथ से शिवर ने मेरी कलाई मरोड़ी, दूसरे हाथ से मुझे तमाचा मारा। मैंने कहा शिवर तूने मुझे तमाचा क्यों मारा? कहा ताकि तुझे पता चल जाए कि तू यतीम हो गई। अज़ादारों फिर बीबी के कानों से जब मुझे उतारे ना, बीबी ने कहा मेरे कानों को मुझको को हाथ ना लगाना, मैं सैदानी हूँ, मैं खुद उतार के दे दूंगी। अज़ादारा ने सामने बाप का कातिल खड़ा है और बच्ची अपनी बालियां खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बालियां उतरती नहीं। अरे शिवर ने वो कयामत की दोनों उंगलियां सकीना की बालियों में डाल कर ऐसे उनका हमारा तरफ गई चचा। अगर तुमने उतारने नहीं सिखाए थे तो मेरा चचा मेरी बालियों। इधर जब मौला सैयद सज्जाद की नजर शामे गरीबा के बच्चे जब भी पुष्प पटाई अपने भतीजे को और कहा बच्चे आंखें खोलो सैयद सज्जाद ज़ैनब उलट गई। अब जो आंखें खोली पहली नजर अरे फूफी के खुले हुए सर पर पड़ी। तड़प कर कहा फूफी अम्मा चचा
کا دریا ہے اور میرا عباس اس صحرا میں دوڑ رہا ہے اور کہتا جاتا ہے ابا میں پیاسا ہوں، ابا میں پیاسا ہوں۔ حالانکہ عباس کے ایک طرف حوض کوثر بہہ رہا ہے، ایک طرف کاندھے پہ شجر طوبہ کا سایہ ہے، مولا پھر بھی میرا بچہ پیاسا ہے۔ مولا میری آنکھ کھلی، میں نے پوچھا عباس پانی دوں؟ ایک مرتبہ کہا نہیں اماں مجھے پیاس نہیں لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ رونے کا یہی حق ہے، باواد بلند ماتم کرنا بی بی فاطمہ زہرا کے بیٹے کا ماتم، جناب ابو البنین کے بیٹے کا ماتم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مولا علی نے کہا ام البنین دل کو تھام کے سنو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو جائیں گے، اور یہ جو تم نے شجر طوبہ دیکھا یہ عباس کے ہاتھ میں علم ہوگا، اور جو کوثر بہتی ہوئی دیکھی دوسرے کاندھے پر مچھے سکینہ ہوگی، اور عباس سکینہ کے لیے پانی لینے جائے گا، دونوں بازو قلم ہو جائیں گے، مشک چھن جائے گی، مگر عباس پیاسا ہوگا، بچے پیاس سے تڑپتے رہیں گے۔ اللہ نے یہ سننا تھا، جناب ابو البنین خام پر بیٹھ گئی اپنے حجرے میں، کہا مولا چاروں بیٹے میرے شہید ہو جائیں گے؟ کہا ام البنین چاروں بیٹے۔ ایک مرتبہ کہا مولا میں ماتم کر لوں اپنے بیٹوں کا، کہا تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ مٹی تھی حجرے میں، 4 قبریں بنائی ام البنین نے، کہا یہ میرے چاروں بیٹوں کی قبریں ہیں، یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عمران کی قبر، یہ عبداللہ کی قبر، سب بیٹوں کی قبریں بنائیں۔ اب ماتم کرنا چاہتی تھی، امام مولا کی آواز آئی ام البنین یہ یاد رکھنا کہ آج ماتم تو کر رہی ہو عباس کا، مگر کربلا کے بننے فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ابن علی تنہا ہوگا، جس میں کوئی ماتم کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبریں مٹا دی مٹی سے، کہا مولا عباس کی قسم آج کے بعد نہیں ہوگی، میں حسین کا ماتم کروں گی، میں عباس کا ماتم نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ عباس شہید ہو گئے، بہنوں کا پردہ، سکینہ کی آس ابا، حسین کا قوت بازو ابا، قافلہ لٹا ہوا آیا، جب جناب زینب مدینہ آئی، ارے اما ام البنین سے لپٹ کر جو روئی اما میرا بڑا کر گیا، اما میں دیکھتی رہی میرے حسین کے گلے پہ ارے اما میرے علی اکبر کے گلے میں بستی، اما میرے بھائی سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہ جاتا تھا، اما میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ اللہ تعالیٰ جناب ام البنین گھبرا گھبرا کر بس ایک سوال پوچھ رہی تھی، اور وہ سوال یہ تھا زینب بس اتنا بتا دے، جب گردن شبیر پہ اچر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دے میرا عباس کی زندگی میں دل سے میں دودھ نہیں بخشوں گی، لیکن چادر عباس کی زندگی میں کہا میرا بھائی بازو کٹا کے سو گیا، اما وفا ختم ہو گئی میرے عباس سے، اما یہ قیامت عباس کے بعد گزر گئی، ہمارا پردہ اپنے بیٹے عباس کا پردہ، کٹے ہوئے بازوؤں کا پردہ، میری بیوی فاطمہ روزے میں شر اپنے دامن میں عباس مولا کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لے کر مقام شفاعت پر کھڑی ہوگی، ان بازوؤں کا ماتم کرنے کا بچے جو اگلے برس ہم میں اور غم میں ہیں، چل بسے اکرام سلام میری بیوی آپ کے بچوں مجھے رونے کو مگر نہیں کر سکتی، پھر بھی جتنے بھی آنسو بہائیں اپنے نماز میں ضرور کیجیے۔ سائن خانہ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شامل ہوئی
فرمائیے گا اسی خاندان میں کرم مسالہ فرمائیے گا جتنی میری ماں بہنیں ہیں تشریف فرمائیں سب سے کچھ ذکر اور بعض سے الکار سے ثواب کی چاہنے والے آنسوں سے ترسا دے رہے سب کے آنسوں کو قبول کیجیے گا جماعت ہمارے سلامت رہے یا نرالی سلامت رہے سب کے گھر آباد و شاد رہے اور شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے یہ ہم رہے یا نہ رہے یہ عزت رہے حضرت بات کی بات حفظ رہو میں خامشی ربنا ماتمی Matam
مانگ لیجیے گا یہ کون ابوالفضل عباس ہے کہ شاید شیروں کا شیر غازی تصویر مرتضیٰ کی تو سورجوں کے گھر میں جب چاند بن کے چمکا بولی ردائے زینب تو ہے دعائے زہرا بولی ردائے زینب آیا میرا سہارا ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا تیرے بغیر غازی ممکن نہیں گزارا ہم کو بوقت مشکل عباس کا سہارا ہم کو بوقت مشکل مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس نہیں کرنا تیرا دستور نہیں ہے عباس جنگ کرنے کے لیے خنجر و تلوار کو کیا اپنے ہاتھوں کا بھی محتاج حسین 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 زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا لہو نے اٹھایا عباس
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مقسط الشيعة والزوارق في يوم الجزاء. روحي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا. هذا جل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وبانك وظهورك ورحمة الله وبركاته.